افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا. خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے. بس امریکہ اسرائیل نے اس وجہ سے حملہ نہیں کیا، شیعہ ہونے کی وجہ سے حملہ نہیں کیا. یہ شیخ عبد المعید نے شاید کہیں لکھا تھا، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، یا کسی اور نے، غالباً شیخی نے لکھا تھا کہ اپنے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں. معاف کیجئے گا، میں اس طرح کے الفاظ جلدی استعمال نہیں کرتا، لیکن واقعی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں علماء اہل سنت علماء روافض کے مقابلے میں. ان کی دانش کے مقابلے میں، ان کی بصیرت کے مقابلے میں، اور ان کے اپنوں سے محبت کے مقابلے میں ان کی اپنوں سے محبت. اتنا فرق ہے کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو ہمارے اہل سنت کے علماء بیوقوف ٹھہریں گے، اور یہ بیوقوفی بعض دفعہ سلفیت کے بغض میں ہے، یا بہت دفعہ سلفیت کی دشمنی میں ہے. کبھی بعض دفعہ کہہ سکتے ہیں، کبھی بہت دفعہ کہہ سکتے ہیں، کبھی بیشتر بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی کہہ سکتے ہیں کبھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں حالات کے لحاظ سے. انتہائی بغض کی وجہ سے یہ بیوقوفی کرتے ہیں. ایک وہ نقوی ہے جس کے بدھ کی رات میں جو ہم نے تبصرہ کیا تھا جس کی ویڈیو پر، کہ عین اسی جنگ کے موقع پر، عین اس وقت میں جب وہ امت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور جب سارے اس کے تحریکی دم چھلے امت کا نعرہ لگا رہے ہیں، امت کے اس نعرے کے بیچ میں وہ آدمی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ رہبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے، یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر کے، لیکن ان سے بڑھ کر کے یہ لوگ ہیں جو پیشوا اور رہبر کی شہادت، اس کے الفاظ میں شہادت کے باوجود ڈٹے کھڑے ہیں. ایک یہ دانش مند ہیں کہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنا نظریہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی فکر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، برے سے برے حالات میں تبرہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پہلے تبرہ پھر تولا، پہلے تبرہ پھر ولایت. وہ کہتے ہیں ایسا، سب سے پہلے تبرہ، وہ کہتے ہیں لا الہ، پہلے تبرہ ہے. تو تبرہ وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور وہ شہنشاہ نقوی، وہ بھی جو ہے کس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے اپنے ملک ہی میں رہ کر کے، اپنی جڑوں کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے. اور ایک ہمارے سنی علماء ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں، یہ ہوا چلی ہے تو کچھ نہیں ٹھہر رہا ان کا. بھائی کوئی تنکے کی طرح بہے جا رہے ہیں، کوئی بصیرت ہی نہیں ان کے پاس. کوئی بصارت ہے نہ بصیرت ہے، ٹھہر ہی نہیں پا رہے ہیں اپنی جڑوں پہ. ایک ہوا چلی ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں حالات کو، مسائل کو، کہ کتنے پیچیدہ ہے مسائل، کتنے گتھے ہوئے ہیں مسائل. یہ تو جب گرد ہٹے گی، اور جب جنگ کے بادل چھٹیں گے، اور جب یہ سارا منظرنامہ ہٹ جائے گا، اور آگ جب ٹھنڈی ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ کس کی بات واقعی سچ تھی، اور کون کون لوگ اس ہوا میں بہ پڑے اور بہ گئے. تو یہ ہوا میں بہنے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات کہنی چاہیے. ذرا آگے کی ویڈیو ایک چھوٹی سی دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں، ذرا سا ہم دکھائیں گے اس کو. عاش فی النار، عاش فی النار. بس رہنے دیجئے، اس سے زیادہ کتاب نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں، تمام ہمارے مسلمات اور تمام ہمارے مقدسات جتنے ہیں، سب پہ تیشہ زنی یہ ہر دن کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں. کبھی تقیہ کے پردے میں تھا، اب اعلانیہ کرتے ہیں. اسی اسلام پہ حملہ ہوا بھائی، یہی وہ اسلام ہے جس اسلام پہ حملہ کیا ہے، اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ امت، اور جس کو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پر حمایت، یہی والا اسلام ہے. ہم کو کوئی دکھا دے
کہ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ محترم مانتے ہیں، ہماری طرف سے گستاخی دکھا دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دکھا دو، ائمہ کے لیے گستاخی دکھا دو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دکھا دو، ان کی بیٹیوں کے لیے دکھا دو، کہیں دکھا دو، کوئی ہم سے بھی کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہو ہماری طرف سے بھی دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ وہ اسلام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں حضرت والا کہ اسلام پہ حملہ ہوا ہے، ہاں شیعوں پہ حملہ نہیں ہوا ہے، مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، بڑی بے تکی باتیں ہیں۔